السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حصول برکت کے لیے بڑے ہی ادب احترام اور خلوص و محبت اور احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور سرور کائنات ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکسمنا میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما دائما ابدا۔ حضرات، میں نے شروع ہی میں آپ کو یہ بتایا تھا اور کچھ خاص نصیحتیں میں نے کی تھیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اسی تصور کے ساتھ آپ یہاں پر بیٹھیں کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اور مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا منع ہے، چیخ پکار کرنا، شور شرابہ کرنا، یہ مسجد کی، اللہ کے گھر کی بے حرمتی ہے، اور مسجد کی بے حرمتی کی بنیاد پر نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں۔ یہ حدیث پاک بڑی مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے رسول ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے کی وجہ سے 40 سال کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بہت ہی اپنے آپ کو سنبھال کر، کنٹرول کر کے آپ بیٹھیں، کیونکہ یہاں آپ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے آئے ہیں، اللہ کے مقدس دین کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، ذکر الہی اور ذکر مصطفیٰ کے لیے آئے ہیں، اور اپنے بزرگان دین مشائخ اعظام کے فیوض و برکات سے مالا مال ہونے کے لیے آئے ہیں۔ تو کم از کم جتنی دیر مسجد میں آپ بیٹھیں، بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ الحمدللہ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، اور جو غلامان مصطفیٰ ہوتے ہیں وہ بہت مہذب ہوتے ہیں، مہذب، تہذیب یافتہ، ڈسپلین والے۔ تو ہر جگہ ڈسپلین ہونی چاہیے، خاص طور پر مسجد میں اور زیادہ ہم کو ڈسپلین کا مظاہرہ کرنا ہے، تہذیب کا مظاہرہ کرنا ہے، بڑے ہی ادب کے ساتھ رہنا ہے، تاکہ جو فرشتے یہاں پر حاضر ہیں وہ ہمارے لیے دعائے مغفرت بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ہم مالا مال ہوں۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، اس وقت ہم سب کے لیے سب سے بڑی مسرت اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان اس وقت منبر پر تشریف فرما آل رسول، اولاد حضور سیدنا غوث العظم، اہل بیت مصطفیٰ کے عظیم چشم و چراغ، خاندان برکات کے ایک عظیم ذمہ دار سجادہ نشین حضور تاج المشائخ پیر طریقت حضرت علامہ سید شاہ سید محمد امین میاں قادری برکاتی مدد العالی ادام اللہ اقبالہ،
میں کیا تعارف کراؤں حضرت کا، اس وقت پوری دنیا میں آپ محتاج تعارف نہیں ہیں، بلکہ میں یوں کہوں تو بالکل حق بجانب کہ اس وقت دنیا سنیت میں ایک عظیم پیر طریقت کا نام حضور سید امین ملت ہے، جن کی خدمات اور جن کی عظیم قربانیاں ماضی قریب میں اور حال میں بالکل ہی جگ ظاہر ہیں۔ اپنے تو اپنے، غیر بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، تعلیمی میدان میں کسی خانقاہ نے سب سے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں تو وہ خانقاہ برکت ہے۔ علی گڑھ کی سرزمین جہاں پر مسلم یونیورسٹی مشہور ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، یوں تو حضرت اس میں بھی درس و تدریس کی خدمات انجام دے چکے ہیں، لیکن اسی علی گڑھ کی سرزمین پر اس وقت ایک عظیم ادارہ جامعۃ البرکات کے نام سے حضرت نے قائم فرمایا، جہاں اس وقت ہزاروں طلباء علم کی پیاس بجھا رہے ہیں، اور ایک انوکھا ادارہ ہے، ایک نمایاں ادارہ ہے جہاں تعلیم و تربیت کا ایک بہترین نظم ہے۔ آپ کو یہ کہوں تو آپ کو اس بارے میں بڑی خوشی ہوگی کہ جہاں پر مدارس دینیہ کے فارغ طلباء جو عالم فاضل ہو کر کے نکل رہے ہیں، ان کے لیے بھی باضابطہ وہاں پر کورسز کا انتظام ہے۔ کس طریقے سے دین متین کی تبلیغ ہو، دین کا کام انجام دیا جائے، دین کے فروغ و ارتقاء کے لیے کوششیں ہوں۔ الحمدللہ پورا خانوادہ برکات تعلیمی میدان میں دن رات کوشاں ہے، اور عرس پاک بھی ہوتا ہے تو عرس پاک سے جو پیغام دیا جاتا ہے عرس قاسمی سے، وہ بھی تعلیم کا ہی پیغام دیا جاتا ہے۔ علم اور تعلیم سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ آپ اس نعرے سے ہی محسوس کر سکتے ہیں کہ اسی خانقاہ برکاتیہ سے یہ پوری دنیا کو پیغام دیا گیا، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ یہ تعلیم کی طرف رغبت دلانے اور تعلیم کی طرف رجحان پیدا کرنے کا سب سے عظیم نعرہ ہے۔ حضرات گرامی، حضور امین ملت سید شاہ سید امین میاں قبلہ مدد العالی اس عظیم خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں جن کے نانا، جن کے دادا سید العالمین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سید کائنات ہیں، جن کی آل سے، جن کی نسل سے ہونے پر پوری دنیا کو فخر ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا قدس روح بارگاہ مصطفیٰ میں یوں عرض کرتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اسی اہل بیت مصطفیٰ کے ایک عظیم چراغ ہیں، اسی اہل بیت مصطفیٰ کے ایک عظیم سپوت ہیں، جن کی شخصیت اس وقت علماء کے درمیان، خواص کے درمیان بھی قابل احترام ہے، قابل تعظیم ہے، بلکہ قابل اعتماد بھی ہے۔ حضرات یہ بھی آپ سنتے چلیں کہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے ہونے کا جو شرف آپ کو حاصل ہے، یہ کئی فضائل اور کئی خوبیوں کے لیے تنہا یہی فضیلت ہے۔ بہت ساری خوبیوں اور بہت سارے فضائل پر سب سے بھاری فضیلت یہ اہل بیت مصطفیٰ سے ہونا ہے۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اللہ کے حبیب میرے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے اہل بیت کے متعلق۔ اہل بیت کون ہیں؟ جو آل رسول ہیں، جو خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہیں۔ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں بے شمار حدیثیں موجود ہیں۔ میں ایک حدیث پاک جو ان کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں جو کبھی کبھی اہل بیت سے معاذ اللہ دشمنی یا بغض رکھتے ہوئے طرح طرح کی بکواس کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو ان رجلا
صعد بین الرکن والمقام فصلی وصام ثم مات علی بغض آل محمد دخل النار۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کے پاس رکن اسود مقام ابراہیم کے درمیان قیام کرے، نمازیں پڑھے اور روزے رکھے، لیکن اس کی موت آل رسول سے بغض کی حالت میں ہوئی، وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنمی ہوگا جو آل رسول سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے۔ اسی طرح سے جو سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جو بغض رکھتا ہے، یقیناً وہ بھی جہنمی۔ حضرات یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ موجودہ دور میں کچھ باطل فرقوں نے ہمارے درمیان اختلاف و انتشار پیدا کرنے کے لیے اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے طرح طرح کی بکواسیں شروع کر دی، بہت ہی بیکار قسم کی بکواسیں۔ اور ہمارا نوجوان طبقہ خاص طور پر کالج یونیورسٹی میں جانے والے جن کو دین سے زیادہ تعلق نہیں ہے، دینی معلومات نہیں ہے اور احادیث کریمہ اقوال صحابہ سے بالکل ناواقف ہیں، وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کو یہ حدیث پاک بارہا سنایا گیا ہوگا، آپ نے کئی بار سنا ہوگا، پھر آج میں بطور تاکید یہ حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بہت بھاری مضبوط چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی، ان دونوں چیزوں کو اگر تم مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، گمراہیت تمہارے قریب نہیں آ سکتی اگر ان دو چیزوں کو اگر مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو، مضبوطی سے پکڑے رہو تو گمراہ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اولہما کتاب اللہ، کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب قرآن مقدس۔ حضور فرماتے ہیں میں قرآن تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرماتے ہیں وعطرتی اہل بیتی، اور میں اپنی عطرت اہل بیت کو تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ تو وہی عطرت مصطفیٰ، وہی اہل بیت مصطفیٰ کے ایک عظیم چراغ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور بلکہ میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک ہمارے درمیان اہل بیت مصطفیٰ موجود ہیں الحمدللہ ہمارے لیے امان ہے، ہمارے لیے امان ہے، امان ہی امان ہے، کیونکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک یہ بھی ہے اہل بیت مصطفیٰ کے حوالے سے کہ اہل البیت امان لأہل الارض، اہل بیت اہل زمین کے لیے امان ہے۔ جب تک اہل بیت ہمارے درمیان موجود ہیں ان کے دامن سے ہم وابستہ رہیں گے اور ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی محبت میں سرشار رہیں گے، انشاءاللہ ہمارے لیے ہر اعتبار سے امان ہے، عزت و آبرو کی بھی حفاظت ہے، عقیدے کی بھی حفاظت ہے، اور سب سے عظیم چیز یہ ہے اس دامن سے وابستہ ہونے والا یقیناً براہ راست بارگاہ مصطفیٰ سے نعمتیں پاتا نظر آتا ہے، اس دامن سے وابستہ ہونے والا یقینی طور پر بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا سے بے شمار نعمتیں پاتا نظر آتا ہے، اس لیے کہ جو اصل فیض بٹ رہا ہے مدینہ طیبہ سے وہ اہل بیت مصطفیٰ کے واسطے اور وسیلے سے پوری دنیا میں بٹ رہا ہے۔ حضرات بات یاد آ گئی اس لیے عرض کر رہا ہوں، حضور تاج المشائخ ہمارے درمیان جلوہ فرما ہیں۔ یوں تو آپ کے مریدین، آپ کے اہل عقیدت اور آپ کے متوسلین کی تعداد بہت زیادہ ہے دنیا میں، کافی تعداد میں۔ آپ حضرات خاموش بیٹھے رہیں، خاموش بیٹھے رہیں، بالکل خاموش بیٹھے رہیں، جو بیٹھے ہیں وہ بیٹھے رہیں ورنہ جگہ نہیں ملے گی، جو پیچھ باہر ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے وہ بیٹھ جائیں، خاموشی کا مظاہرہ کریں، کوئی نہ بولے، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ بیچ کی جگہ چھوڑ دیجیے. جو حضرات جہاں بیٹھے ہیں جہاں ہیں وہ وہیں رہیں. جو جہاں ہیں وہیں رہیں. اگر کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کو جگہ ملے گی نہیں. جیسے ہی آپ کھڑے ہو جائیں گے آپ کی جگہ ختم ہو جائے گی. جو جہاں ہیں وہیں رہیں. مہربانی کریں اور مسجد کا احترام کریں. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ مبارک وسلم صلاۃ و سلام. بس السلام علیکم. خاموشی کا مظاہرہ کریں. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. بس 5 منٹ کے لیے میں اپنی گفتگو اختتام کی طرف لا رہا ہوں اور جو اہم پیغام اور جو اہم میسیج آپ تک پہنچانا ہے انشاءاللہ برادر محترم مفتی سلمان عرضی صاحب آپ تک پہنچائیں گے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت میری خوشی کی انتہا نہیں کہ ہمارے درمیان حضور تاج المشائخ تشریف لائے. کئی سال سے تقریباً 5-6 سال سے پورے مدن پورہ والے بالخصوص برکاتی حضرات خواہش مند تھے کہ حضرت کی تعریف مل جائے مدن پورہ کے لیے سنی بڑی مسجد کے لیے، لیکن اتفاق نہیں ہو پا رہا تھا. اس بار حضرت کا دورہ ایسا ہوا الحمدللہ کہ سامنے سے حضرت نے تاریخ پہ عنایت فرمائی. یہ ہمارے لیے بے انتہا خوشی کی بات ہے. میں حضور تاج المشائخ کا بہت ہی زیادہ مشکور و ممنون ہوں اور تعمیر و انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے حضرت کی بارگاہ میں بے انتہا شکر ادا کرتا ہوں کہ حضرت نے یہاں کے لیے ہمیں وقت عطا فرمایا. بس آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں، یوں تو آپ کے مریدین جتنے موجود ہیں ان سب کو اس بات کا احساس ہے کہ حضرت کی دعاؤں میں اتنی برکت ہے کتنے بیماروں کو حضرت کی دعا سے شفا حاصل ہوئی. کتنے ایسے جو مفلوق الحال ہو گئے تھے، جو کاروباری اعتبار سے مالی حیثیت سے بالکل تنگ دست ہو گئے تھے، حضرت کی نگاہ کرم سے اور حضرت کی دعا کی برکت سے الحمدللہ آج وہ اپنے قدموں میں کھڑے نظر آ رہے ہیں. میں اپنی زندگی کا تجربہ عرض کر رہا ہوں. اسی سنی بڑی مسجد میں آج مصلی امامت پر جو یہ فقیر برکاتی مصلی امامت پر کھڑا ہے، یہ حضرت کی کرامت ہے. کیونکہ یہاں پر
جب ہمارے لانے کی بات ہوئی تعمیر و انتظام کمیٹی اور کچھ ہمارے برکاتی احباب بالخصوص مرحوم محمد ہاشم برکاتی صاحب بڑی کوشش میں تھے کہ ہم یہاں آئیں، لیکن یہاں کے حالات کی بنیاد پر کچھ ہمارے جو قریبی تھے وہ مجھے بہت ڈرانے لگے، یہ کہہ کر کے مدن پورہ کے حالات بڑے خراب ہیں، وہاں آپس میں بہت اختلافات ہیں اور اس مسئلے کے لیے بہت لڑائی ہو رہی ہے، آپ وہاں جا کے کیا کریں گے، اس طرح کی باتیں آ رہی تھیں۔ تو اندر سے مجھے بھی کچھ ایسی فکر ہوئی کہ وہاں جا کر کے میں اختلافات کی زد میں آ گیا تو دین کا کام کچھ نہیں ہو پائے گا، اس لیے نہ جانا بہتر ہوگا۔ تو کرلا میں دارالعلوم غوثیہ ضیاء القرآن اور غوثیہ مسجد میں اپنی خدمات جاری تھی، لیکن جب حضرت کا دورہ ہوا اور حضرت کی بارگاہ میں زیارت کے لیے دست بوسی کے لیے حاضر ہوا، مرحوم ہاشم برکاتی صاحب بھی موجود تھے۔ ہاشم بھائی نے حضرت سے کہا کہ حضرت ہم ان کو لانا چاہتے ہیں لیکن یہ آنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس وقت حضرت کا یہ فرمانا تھا کہ آپ کیوں نہیں آ جاتے، آپ یہاں آ جائیے، اس لیے کہ یہاں آپ کی ضرورت ہے، مدن پورہ میں آپ کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا حضور یہاں حالات بڑے خراب ہیں، کچھ لوگ بہت ہی زیادہ مسلح امامت کے لیے کوشش میں ہیں، کہیں آپس میں لڑائی نہ ہو جائے۔ تو اس وقت حضرت کا یہی جملہ تھا، آپ آئیے، آپ کے لیے میں کھڑا ہوں، جو کون آتا ہے میں دیکھتا ہوں۔ اور الحمدللہ اس کے بعد اتنی ہمت ہو گئی کہ پھر میں مسلح امامت پر آ کر کے کھڑا ہوا۔ الحمدللہ آج 6 سال کا عرصہ گزر رہا ہے، الحمدللہ حالات بالکل اچھے نظر آ رہے ہیں، اور یہ حضرت کی دعاؤں کی برکت سے یہاں پر سنی حنفی دارالفتہ بھی قائم ہوا، لائبریری قائم ہوئی، اور مسجد سے الحمدللہ باضابطہ دینی کام مسلسل ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ حضرت کی دعاؤں کی برکت ہے، بلکہ میں جو اس ذمہ دار مسلح پر، اس ذمہ دار ممبر پر اگر کھڑا ہوں تو یہ حضرت کی کرامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حضور تاج المشائخ کو عمر طویل، عمر خضر عطا فرمائے اور صحت و تندرستی عطا فرمائے، آپ کی برکتیں ہمیں زندگی بھر ملتی رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مزید ہمیں جو دینی خدمات انجام دینا ہے، دینی کام کرنا ہے، حضرت کی دعائیں ملتی رہیں تو انشاءاللہ دین کا کام ہوتا رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔